دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا تھا۔ انداز بڑا خوفناک تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی شدید غصے میں دروازہ پیٹ رہا ہو۔ حضرت جناب بن الارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ تینوں کے چہروں پر خوف کے سائے تھے۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر زور زور سے دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پتہ نہیں کون ہے، مگر اتنا ضرور ہے وہ جو بھی ہے سخت غصے میں ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو جناب، اس بار حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ دروازہ مسلسل کھٹکھٹایا جا رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی دروازے پر غصہ نکال رہا ہو، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھولتا۔ وقت گزرتا رہا، اب دروازہ اور زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ مجھے لگتا ہے کسی کو ہمارے اسلام لانے کی خبر ہو گئی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، اگر ایسا ہے بہت برا ہوا۔ اگر ہمارے اسلام لانے کی خبر چھپی رہتی تو اچھا تھا۔ کافر تو ہر مسلمان ہونے والے شخص پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ حضرت حباب بن الارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مگر یہ ہو کون سکتا ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دبے لہجے میں کہا، کہیں عمر نہ ہو۔ حضرت جناب بن الارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال ظاہر کیا، اور پھر تینوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ عمر بن خطاب، اوہ یہ تو بہت برا ہوا، وہ تو اسلام کا سخت دشمن ہے، وہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا، عمر تو اسلام کا سخت دشمن ہے، اور پھر وہ بہادر بھی تو بہت ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، ہر کوئی اس کے غصے سے ڈرتا ہے۔ حضرت حباب بن الارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور پھر تینوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ اگر وہ عمر تھے تو پھر ان کی خیر نہیں تھی۔ عمر تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، عرب کے سب سے بہادر شخص تھے۔ عمر کی 30 سال سے کچھ زیادہ عمر تھی، مگر پورے مکہ میں ان کی داغ تھی، ہر شخص ان سے خوف زدہ رہتا تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کے مقابلے میں آتا۔ عمر کی تلوار سے ہر شخص کانپتا تھا، بڑے بڑے سردار ان سے نظریں ملاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ دروازہ ایک بار پھر زور زور سے دڑدڑایا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر عمر ہیں تو ان سے بات کر لیں گے، ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر۔ ہم اسے صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم ایک خدا پر ایمان لے آئے ہیں، اب اس کی عبادت کریں گے۔ تم لوگ اپنا خوف دور کرو، میں اٹھ کر دروازہ کھولتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت حباب بن الارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی پچھلی طرف جا کر چھپ گئے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، پھر دوسرے ہی لمحے دھک سے رہ گئے۔ ان کے سامنے عمر بن خطاب کھڑے تھے، آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی، ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے شعلہ برساتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو گھبرا گئے، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا آج تو خیر نہیں۔ عمر بن خطاب نے قہر آلود نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں دھکا دے کر ایک طرف کیا اور گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئی تھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایمان سے اپنی جولی بھری۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ یوں آہستہ آہستہ کبھی کبھار کوئی ایک دو لوگ مسلمان ہوتے جاتے، مگر مسلمانوں کی تعداد ابھی بھی تھوڑی تھی۔ جب مکہ کے کافروں کو اس کا پتہ چلتا تو وہ ہر مسلمان ہونے والے شخص پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے، اسے طرح طرح کی اذیتیں دیتے، اسے سخت تپتی ریت پر ننگے بدن لٹا دیتے،
سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے، گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے، کوڑوں سے مارتے، انہیں دوبارہ بتوں کی عبادت کرنے کے لیے کہتے۔ جب وہ انکار کرتے تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے، مگر اللہ کے یہ ماننے والے ہر ظلم و ستم سہ جاتے، مگر کفر کا راستہ اختیار نہ کرتے۔ وہ ان کے لیے بتوں سے نفرت کرتے، انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے، اور کافر یہ دیکھ کر جل بھن کر رہ جاتے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد کے گندمی رنگت والے انسان تھے، انتہائی نیک تھے، ان کے دل میں شروع ہی سے بتوں کے لیے نفرت تھی۔ وہ انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے، وہ اسلام لانے سے پہلے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح اس معبود کی تلاش میں تھے جو عبادت کا حقدار تھا، جو اس زمین و آسمان کا مالک تھا، جو لوگوں کو پیدا کرتا، انہیں موت دیتا، انہیں رزق دیتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے گواہی دی، یہی دین حق ہے اور مجھے اسی کی تلاش تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کی بہن تھی۔ وہ اپنے بھائی کے غصے سے خوب واقف تھی، وہ جانتی تھی کہ عمر کے لیے تلوار چلانا معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت حباب بن الارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر اپنے گھر بلایا کرتے اور وہ انہیں قرآن کی تعلیم دیتے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے 26 لوگ ایمان لا چکے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر 27واں اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر اسلام لانے والوں میں 28واں تھا۔ دونوں میاں بیوی کو قرآن پاک سے عشق تھا۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا سخت تھا۔ کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں شرافت اور انسانیت کی حدیں پھلانگ گئے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چند جانثاروں کے ساتھ حضرت ارقم بن ابی کے گھر میں جا کر عبادت کرتے تھے، جو کوئی صفا کے پاس ایک بہت بڑا اور محفوظ احاطہ تھا۔ عمر بن خطاب رشتہ میں ابو جہل کے بانجے لگتے تھے اور ابو جہل مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ ایک دن ابو جہل نے انہیں اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دے۔ عمر بن خطاب تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ انتہائی غصے میں چلے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے عمر بن خطاب کے تیور دیکھے تو پوچھا، عمر اس طرح تلوار لے کر غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، میں آج اس شخص کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا، عمر خدا کی قسم تمہیں کسی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کامیاب ہو گئے تو بنو عبد مناف تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گے۔ عمر بن خطاب نے یہ سنا تو تیز لہجے میں کہا، مجھے کسی کا خوف نہیں، لگتا ہے تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، کیوں نہ پہلے تمہارا ہی سر اڑا دوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم مجھے بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو۔ عمر بن خطاب نے یہ سنا تو حیرانی سے پوچھا، کون سے گھر والے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف و خطر کہا، تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر بن خطاب آگ بگولا ہو گئے۔ وہ وہیں سے پلٹے اور اپنی بہن کی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت حباب بن الارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ دروازہ اندر سے بند کر کے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ عمر بن خطاب نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی تو ان کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ انہوں نے زور زور سے دروازے پر دستک دی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا
उमर बिन हताब ने हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को धक्का देकर परे फेंका और घर में दाखिल हो गए। बहन ने भाई को इस हालत में देखा तो घबरा गई। उमर बिन हताब ने तेज़ लहजे में पूछा, मैंने सुना है तुम लोग कुछ पढ़ रहे थे। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुमने कुछ नहीं सुना, हम तो कुछ नहीं पढ़ रहे थे, हाँ तुम्हें धोखा हुआ है। उमर बिन हताब ये सुनकर गज़बनाक हो गए और बोले, नहीं, मैंने सुना है, मुझे मालूम है तुम दोनों बेदीन हो गए हो। मैंने जो सुना है बताओ, क्या वो सच है? ये कहकर उमर बिन हताब हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झपटे और उन्हें बालों से पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया और पीटना शुरू कर दिया। हज़रत फ़ातिमा बिनते हताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी तो उमर बिन हताब ने गुस्से में आकर एक लकड़ी हज़रत फ़ातिमा बिनते हताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर दे मारी। उनका चेहरा लहूलुहान हो गया, उनके चेहरे से खून बह रहा था। गुस्से में आकर बोली, हाँ हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तुम्हें जो करना है कर लो। उमर बिन हताब ने ज़ख्मी बहन के मुंह से ये सुना तो पलट कर उसकी तरफ देखा। बहन का चेहरा लहूलुहान हो रहा था। ये देखकर उनका गुस्सा दूर हो गया। वो जल्दी से बहन की तरफ बढ़े और नरम लहजे में बोले, अच्छा तो तुम जो पढ़ रहे थे मुझे भी सिखाओ, ये मैं भी देखना चाहता हूँ। बहन ने ये सुना तो कहा, नहीं, अभी तुम नापाक हो और फिर मुझे डर है कि तुम उसे पढ़ने की बजाय ज़ाया कर दोगे, इसलिए हम तुम्हें वो नहीं दिखा सकते। उमर बिन हताब ने यह सुना तो मुस्कुराते हुए बहन से कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं कसम खाकर कहता हूँ वो पढ़कर तुम्हें वापस कर दूंगा, बस एक बार मुझे दिखा दो, मैं वादा करता हूँ उसे ज़ाया नहीं करूँगा। मगर बहन को यकीन नहीं आ रहा था। वो डर रही थी कि उमर अपनी बात पर कायम नहीं रह सकेगा। उमर बिन हताब ने एक बार फिर कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? तुम अपने भाई पर यकीन क्यों नहीं कर रही? अब हज़रत फ़ातिमा बिनते हताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हौसला पाकर कहा, हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, तुमने वही सुना था, पहले तुम गुस्ल करके पाक हो जाओ, फिर तुम्हें दिखाएंगे। उमर बिन हताब ने ये सुनकर वहाँ से चल दिए। अब उनके दिल में बहन और बहनोई के लिए कोई नफ़रत नहीं थी। बहन को ज़ख्मी हालत में देखकर वो बहुत परेशान हो गए थे और फिर बहन की बातों से उनके दिल पर असर किया था। उमर बिन हताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्ल करके आए। हज़रत फ़ातिमा बिनते हताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक के अज्जा लाकर उनके सामने रख दिए। उस वक्त सूरत तहा इनके सामने थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी थी कि उन पर लर्ज़ा तारी हो गया, वो कांपने लगे। उनके दिल की हालत अजीब हो गई थी, उनकी काया ही पलट गई थी। फिर जैसे जैसे तिलावत करते जाते उनकी आंखों से आंसू जारी होने लगे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेअख्तियारी में कलमा शहादत पढ़ा, अल्लाह की इबादत का इकरार किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। हज़रत हबाब बिन अरारात कलमा शहादत सुनकर निकलकर बाहर आ गए और खुशी से झूमते हुए कहा, ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल ही दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, उमर बिन हशाम या उमर बिन हताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम में दाखिल फरमा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने से उनकी बहन हज़रत फ़ातिमा बिनते हताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों बहुत खुश हुए। उनकी खुशी देखने के काबिल थी जब उन्होंने सुना कि कल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईमान की दौलत से माला माल कर दिया है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। खुशी व मसरत से उनके चेहरे दमक रहे थे। हज़रत उमर बिन हताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर झुकाए खड़े थे, फिर उनके लब हिले। हबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे जल्दी से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हज़रत हबाब बिन अरारात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए और दोनों मियाँ बीवी उन्हें जाते हुए मुस्कुरा कर देखने लगे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हदायत अता फरमाए और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें
تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔